درجہ رابعہ کے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف اسلم الطفیل بن عمرو الدوسی قال ابن اسحاق وكان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على ما يرى من قومه يبذل لهم النصيحة ويدعوهم إلى النجاة مما هم فيه، وجعلت قريش حين منع الله منهم يحذرونه الناس ومن قدم عليهم من العرب. وكان الطفيل بن عمرو الدوسي يحدث أنه قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فمشى إليه رجال من قريش، وكان الطفيل رجلا شريفا شاعرا لبيبا، فقالوا له يا طفيل إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعول بنا وقد فرق جماعتنا۔ اسلم طفیل بن عمرو الدوسی کس طرح اسلام لے کر کے آئے۔ قال ابن اسحاق کہتے ہیں وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ما یرى من قومه یبذل لهم النصیحہ۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت حسنہ تھی کہ اپنی قوم کے کسی فرد کے اندر اگر کوئی خامی دیکھتے، غیر مناسب کوئی حرکت دیکھتے تو فوراً اس پر زجر و توبیخ فرماتے اور اس پر بعض و نصیحت کرتے اور اس کو سمجھاتے۔ اسی کا ذکر ابن اسحاق کرتے ہیں کہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ما یرى من قومه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی ما یرى من قومه، اپنی قوم کے کسی فرد کے اندر جو بھی غیر مناسب حرکت دیکھتے تھے یبذل لهم النصیحۃ، اور اپنی قوم کے لیے وعظ و نصیحت کرتے ہیں، وَيَدْعُوهُمْ إِلَى النَّجَاةِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں نجات کی طرف، مما ہم فیہ، اس چیز سے جس میں وہ قوم مبتلا ہے۔ وَجَعَلَتْ قُرَيْشٌ حِينَ مَنَعَهُ اللَّهُ مِنْهُمْ يُحَذِّرُونَهُ النَّاسَ، حذرہ یحذرو کے معنی آتے ہیں ڈرانا، یعنی قبیلہ قریش نے لوگوں کو یحذرونہ، ضمیر لوٹ رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی قبیلہ قریش نے یحذرونہ ڈرانا شروع کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرانا شروع کر دیا، الناس لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیا کہ اس کے کلام میں جادو ہے، معاذ اللہ رب العالمین، جادوگر ہے، جو اس سے کلام کرتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، اس سے بچ کر کے رہنا۔ اس طریقے سے یہ حرکتیں قبیلہ قریش نے کرنا شروع کر دی۔ تو کہتے ہیں وَجَعَلَتْ قُرَيْشٌ يُحَذِّرُونَهُ النَّاسَ، اور قبیلہ قریش نے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرانا شروع کر دیا، حین منع اللہ منہم، یہ حین اندہ کے معنی میں ہے، اللہ کے اپنے حبیب مکرم کو کفار مکہ سے محفوظ کرنے کے وقت۔ ومن قدم علیہم، یہ بھی عطف ہے ناس پر، یعنی قبیلہ قریش نے سرکار سے لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیا، ومن قدم علیہم من العرب، اور عرب سے جو بھی فرد قبیلہ قریش کے پاس آتا اس کو سرکار سے ڈراتے تھے۔ وقان طفیل بن عمرو الدوسی، اور یہ طفیل بن عمرو الدوسی یحدث بیان کرتے کہ انہ قدم مکہ تھا، جیسے لوگ اس وقت قبیلہ قریش یعنی سرکار سے لوگوں کو ڈرا رہے تھے تو اسی دوران یہ بھی آ گئے، طفیل بن عمرو الدوسی یہ خود بیان کرتے میں بھی آ گیا اسی دوران، اور میں عقل مند ذہین و فطین شاعر تھا، میں جانتا تھا حق اور ناحق کلام کے درمیان فرق کرنا۔ تو کہتے ہیں انہ قدمہ کہ میں مکہ آیا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہا، اور ان ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں تشریف فرما ہے۔
فمشا الی رجال من قریش، تو قبیلہ قریش نے جیسے ہی طفیل عمر بن دوسی کو مکہ میں آئے ہوئے دیکھا تو فوراً قبیلہ قریش کے لوگ جو دوڑے دوڑے طفیل کے پاس آئے اور آن کر کے کہتے ہیں کہ آپ اس مکہ میں آپ جو ہے آ چکے ہو تو اس آدمی سے بچے رہنا جس نے ہمارے درمیان تفریق پیدا کر دی ہے، اور اس کا قول جو گویا ایک جادو ہے، ایسا جادو ہے جو شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر دیتا ہے اور بھائی بھائی میں تفریق پیدا کر دیتا ہے، تو تم نے اس کی کوئی بات سننا، اس کی باتوں سے کان مت دھرنا۔ یہ اس طریقے سے قبیلہ قریش نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرایا عمرو دوسی کو بھی، طفیل کو۔ اسی کا ذکر ہے اس میں کہ فمشا، تو جب طفیل بن عمرو دوسی جب آئے، فمشا الی رجال من قریش، تو قبیلہ قریش کے چند افراد طفیل کے پاس دوڑے دوڑے آئے، وکان طفیل رجلا شریفا شاعر لبیبا، اور طفیل جو تھے یہ ایک عقل مند اور شریف النفس شاعر تھے، عقل مند شاعر تھے اور شریف آدمی تھے۔ فقالوا له، تو قبیلہ قریش نے ان سے کہا، یا طفیل، اے طفیل، انک قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي بین اظہرنا، کہ اے طفیل اب تم ہمارے شہر مکہ میں آ گئے ہو اور یہ مرد جو ہمارے درمیان میں ہے، قد اعضل بنا، اس نے ہم کو مصیبت میں ڈال دیا۔ اعضل بنا باس متعدی ہو گیا، یہ اعضل یوزر مصیبت میں پڑھنا، لیکن با کے ساتھ یہ آ گیا با تعدیت کے لیے، تو مصیبت ڈالا کہ اس مرد نے جو ہمارے مابین قد اعضل بنا، ہم کو مصیبت میں کھڑا کر دیا ہے، مصیبت میں ڈال دیا۔ وقد فرق جماعتنا، اور اس مرد نے ہماری جماعت کے درمیان تفریق پیدا کر دی ہے، وشتت امرنا، اور ہمارے دھارمک معاملے کو منتشر کر دیا ہے۔ وانما قولو کالسحر، اور اس کا قول جو ہے ایک جادوگر کی طرح ہے، جادو کی طرح ہے، یعنی جیسے ہی بولتا فوراً اس کا اثر، فوراً اس کا کلام جو لوگوں کے دلوں پر ایک دم اثر کرتا ہے۔ ایسا قول ہے یفرقو، ایسا جادوئی قول ہے یفرقو بین الرجل بین ابی، جو تفریق پیدا کرتا آدمی اور اس کے باپ کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان، و بین الرجل واخی، اور بھائی بھائی کے درمیان، و بین الرجل و بین زوجتی، میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر دیتا ہے اس کا قول۔ وَإِنَّا نَخْشَىٰ عَلَيْكَ، اور بے شک ہم بھی تجھ سے ڈرتے ہیں کہ تو بھی ان کا نہ ہو جائے، اس کا قول تیرے دل پر بھی اثر نہ کر جائے۔ وَعَلَىٰ قَوْمِكَ، اور تیری قوم پر ہم ڈرتے ہیں، مَا قَدْ دَخَلَ عَلَيْنَا، کہ وہ تجھ پر بھی داخل نہ ہو جائے جیسے کہ ہم پر وہ داخل ہوا۔ فَلَا تُكَلِّمَنَّهُ، تو اس سے ہرگز کلام مت کر، وَلَا تَسْمَعَنَّ مِنْهُ شَيْئًا، اور نہ ہی اس کی طرف سے کوئی بات تو سننا، نہ کوئی کلام کرنا نہ کوئی بات سننا۔ قال، طفیل کہتے ہیں، فواللہ ما زالوا بھی، تو بخدا وہ مجھ کو ملامت کرتے ہی رہے، مسلسل و پیم ملامت کرتے رہے، حتی اجمعت اللہ اسمع من شیء، تو طفیل بن کہتے ہیں، اجمع عزم مصمم کرنے کے معنی باب افعال سے، تو طفیل کہتے ہیں کہ میں نے عزم مصمم کر لیا دل میں کہ ان کی بات میں کوئی سنوں گا ہی نہیں، ولا اکلمہ، اور نہ ہی میں ان سے کوئی کلام کروں گا، حتی حشوت فی اذنی حین غدوت الی المسجد کرسف، کرسف کی جمع کرسف، روئی، اور حشوت کا یہ مفعول ہے، حشا یحشو کانوں میں ٹھوسنا، کہتے ہیں یہاں تک کہ میں نے اپنے دونوں کانوں میں روئی ٹھوس لی جس وقت میں گیا مسجد کی طرف۔ فرقن یہ مفعول لہو ہے، اس خوف سے کہ من ان یبلغنی شیء من قول، کی کوئی بات میرے دل میں اترے، میرے ذہن میں پہنچے، کوئی بات میں سنوں، اس سے میں نے جو کانوں میں روئی ٹھوس لی اور میں گیا مسجد کی طرف۔ کہتے ہیں وانا لا اريد ان اسمع، میں ان کی کوئی بات سننا نہیں چاہتا تھا۔ قال، کہتے ہیں فغدوت، تو میں صبح سویرے مسجد میں گیا، فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یصلی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کھڑے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ قال، طفیل کہتے فقمت منه قریب، میں بھی ان کے قریب کھڑا ہو گیا، فابى الله ان يسمعني، تو اللہ نے یہی پسند کیا کہ وہ مجھے ان کی کچھ بات سنائے۔ قال، کہتے فسمیت کلاما حسنا، تو میں نے ایک نہایت خوبصورت معنی جامع کلام کو سنا۔
قالا کہتے ہیں فقلت فی نفسی، تو میں نے اپنے دل میں کہا اس کلو امی، میں اپنی ماں کو کھوؤں، یعنی میری ماں مجھ پر روئے. واللہ انی لرجل لبیب شاعر، بے شک میں تو ایک عقل مند شاعر ہوں. یخفی علی الحسن القبیح، مجھ پر تو کلام کبھی، مجھ پر تو حسن و خوبی قباحت سے مخفی نہیں ہے. یعنی کلام کی بلاغت اور قباحت کے درمیان میں خط امتیاز کھینچ سکتا ہوں. ما یخفی علی الحسن، مجھ پر حسن و خوبی مخفی نہیں ہے قباحت سے. فما یمنعنی، تو مجھ کو نہیں روکتا، فما یمنعنی ان اسمع من هذا الرجل، تو مجھ کو اب کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے اس مرد کی بات کو سننے سے. ما یقول، جو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب مجھ کو کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے اس مرد کی بات کو سننے سے. کیوں؟ ما یقول، جو بھی وہ کہتے ہیں اس کو سننے سے. کیوں؟ کہتے ہیں فَإِن كَانَ الَّذِي يَأْتِي بِحَسَنًا، اگر یہ بات کو عمدہ اگر یہ لائیں گے ایسی بات جو عمدہ ہوگی، قبول تو میں اس کو قبول کروں گا. وَإِن كَانَ قَبِيحًا، اور اگر وہ بات غیر مناسب ہوگی، ترکتہ، تو میں اس کو چھوڑ دوں گا. تو عزیز طلباء، یہ ایک آدھا سبق ہو گیا. آدھا سبق انشاءاللہ العزیز کل ہو جائے گا، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. تو یہ آپ کی جو کتاب ہے انشاءاللہ العزیز، دیکھو ہفتے کے دن اس کو پوری کرا دیں گے. پھر اس کے بعد آپ رات تمرین لکھتے رہیں. تمرین آپ کی کافی ہیں، اور بڑی بڑی تمرینیں ہیں. پھر 6 تمرینیں بچی ہیں تقریباً، اور بڑی بڑی تمرینیں ہیں، اور ایک تمرین تقریباً 3 دن میں ہوگی. ایک ہفتے میں 2 تمرینیں ہوں گی. تھوڑی تھوڑی تمرین جو ہے پھر لکھتے رہنا یہ کتاب پوری ہونے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.